السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور آپ کے جانے سے صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ آئے تو اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ چلے گئے دنیا سے تو اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو انسان محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان یہ کہے گا محنت کر لوں، میں ڈگریاں حاصل کر لوں، کوشش کر لوں، میں صحابی بن جاؤں، ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جن کی قسمت میں کر دیا وہ کر دیا، اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا درجہ ہے جس طرح اللہ انسانوں میں سے انبیاء کو چنتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی صحبت کے لیے بھی صحابہ کو چنتے ہیں، ان کی بھی سلیکشن ہوتی ہے، ان کو بھی چن کر ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک یہ استاد ہیں امام بخاری کے۔ امام بخاری کے نام سے تو آپ جانتے ہیں نا سب۔ ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز اگرچہ بڑی شخصیت ہیں، بہت نیک اور صالح آدمی تھے، لیکن بہرحال صحابی نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگے تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا کہ امیر معاویہ جب جہاد کے لیے اپنے گھوڑے پر نکلتے تھے، ان کے گھوڑوں کے سموں سے جو گرد اڑ کر گھوڑے کے نتنوں میں پڑتی تھی، عمر بن عبدالعزیز اس گرد کے برابر بھی نہیں۔ کہاں صحابی اور کہاں غیر صحابی؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے انسان مل جائیں اور سارے کے سارے انسانوں کی نیکیاں مل جائیں تو صحابی کی اس ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے جو وہ نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس لیے میرے محترم دوستو، صحابہ کی عزت اور عظمت اور ان کی محبت ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے، اور خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق، جب اللہ نے خود ان کو صحابی کہہ دیا، اذ یقول لصاحبہ، قرآن مجید میں واحد خطاب جو کسی کو دیا گیا صحابی کا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ابو بکر کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ قرآن بڑا واضح ہے اس بارے میں، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، یعنی آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں صحابی سے مراد کوئی اور ہے، یا ہجرت کے سفر میں نبی کے ساتھ کوئی اور تھے، کوئی اختلاف نہیں۔ تمام تواریخ میں ایک ہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ہی تھے ہجرت کے سفر میں، اور یہ جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ، یہ ابو بکر ہی کے بارے میں ہے۔ ان کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اتنی جو جید شخصیات ہیں، جو عظیم شخصیات ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے، یہ بڑا اہم ہے۔ ہم باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق باوجود اس کے، یعنی ہمارے عام لوگوں کے لیے، یعنی ویسے تو ان کی زندگی میں بے شمار اہم مقامات ہیں اور بے شمار اہم باتیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن عام زندگی کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں ایک چیز بڑی غالب نظر آتی ہے، وہ ہے آخرت کی فکر، جو میری اور آپ سب کی ضرورت ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کو اپنا ساتھی قرار دیا، باوجود اس کے کہ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں، باوجود اس کے کہ سارے فضائل جو ہیں، اس کے باوجود ڈر کا یہ عالم تھا۔ اصل میں جتنی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ڈر یہ ہوتا ہے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، کوئی ماں باپ کا لاڈلا بیٹا ہو، کوئی پیارا بچہ ہو، تو وہ ہمیشہ اس پریشانی میں مبتلا رہتا ہے کہیں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، ماں کی وہ محبت یا باپ کی وہ محبت ہے میں کھو نہ دوں، مجھ سے چھن نہ جائے، کوئی ایسی غلطی انجانے میں نہ ہو جائے کہ جس سے ماں باپ کی محبت سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح یہ جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں، ان کے گناہ تو نہیں ہوتے، لیکن یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے میں اس مرتبے سے محروم نہ ہو جاؤں کہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات زمین سے ایک تنکا اٹھاتے اور تنکا اٹھا کے کہتے کہ اے تنکے تو کس قدر اچھا ہے، تجھ سے آخرت میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور بعض اوقات پرندے کو دیکھتے تو پرندے سے فرماتے کہ پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، اڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، موج کرتا ہے، اور آخرت میں تو اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ اور ابو بکر سے آخرت میں سوال ہوگا، آخرت میں پرسش ہوگی۔ تو یہ وہ خوف ہے، یہ اصل میں ہماری تعلیم کے لیے ہے جو ہماری سب کی ضرورت ہے۔ ربیہ اسلمی ایک صحابی ہیں، ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان کچھ تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی، کسی معاملے میں بات بڑھ گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک سخت جملہ کہہ دیا۔ اب کہہ تو دیا، لیکن فوراً ہی خیال ہوا کہ یہ بات تو میں نے غلط کہہ دی۔ فوراً ہی ربیع اسلمیہ سے کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہو گئی کہ تم ایسے کرو، تم بھی مجھے ایسے کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے، آخرت میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ ہے آخرت کا فکر۔ ربیع اسلمی نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں کہتا، آپ کی کہاں شان ہے، آپ تو بڑے بلند مرتبے والے ہیں، میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں، تمہیں کہنا ہوگا، اگر تم مجھ سے نہیں کہو گے تو حضور سے شکایت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے آخرت کا فکر، تاکہ میرا حساب جو ادھر ہی بے باک ہو جائے، آخرت میں نہ مجھے حساب دینا پڑے۔ اب یہ اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے کہو، اور ربیع کہہ رہے کہ میں نہیں کہتا۔ اسی اثناء میں ربیع اسلمی کے کچھ لوگ، اس کے قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے، وہ کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ کہ جی یہ معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگے عجیب ہے، خود ہی سخت بات کہی اور خود ہی کہتے میں حضور سے شکایت کروں گا، یہ عجیب بات ہے۔ ربیع کہنے لگے ارے بھائیو، تم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ تمہیں پتہ ہے، یہ ابو بکر ہے، ابو بکر، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کا پیارا رسول مجھ سے ناراض ہو جائے گا،
اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو میں کیسے ان سے کہہ سکتا ہوں؟ اب دونوں اسی حالت میں حضور کے پاس چلے گئے۔ اب دیکھیں آخرت کی فکر ہے، یعنی ربیہ بھی حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر بھی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ سخت لفظ کہہ دیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے سخت لفظ کہہ دیں واپسی میں تاکہ میرا بدلہ ہو جائے ادھر ہی اور آخرت میں مجھے جواب نہ دینا پڑے۔ اور ربیہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ ابو بکر ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کو کہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے دونوں کا جذبہ بڑا اچھا ہے، تم ایسے کہو کہ ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، یہ نہ کہو، بس یہ کہہ دو کہ ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ پاک تم پر رحم کرے، تمہیں معاف کرے۔ تو یہ وہ غالب فکر ہے جو میری اور آپ سب کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بہت نمایاں ہے، بہت نمایاں طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کس طرح کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، آج تو ہم بہت دور نکل گئے، یعنی ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ کیا ہوتے، لیڈر کیا ہوتے۔ خلیفہ بنائے گئے، جب خلیفہ بنائے گئے تو پہلے ہی دن چادریں، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو اپنے چادریں کچھ کپڑا کندھے پہ ڈالا اور بازار کی طرف چل دیے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے کام پہ جا رہا ہوں۔ آپ تو خلیفہ ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب آپ کام کریں گے تو مسلمانوں کا خیال کون کرے گا؟ کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا؟ یہی بحث ہو رہی تھی، عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر بازو سے پکڑ کے واپس کھینچ کے لائے کہ تم اب کدھر جا رہے ہو؟ تمہارے ذمے تو اب پورے مسلمانوں کی ذمہ داری، ادھر بیٹھو، ہم تمہاری تنخواہ مقرر کرتے ہیں۔ تنخواہ مقرر کر دی گئی مشورے سے کہ چلے خلیفہ ہے، ذمہ داری ہے، پوری مسلمانوں کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ آئینہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیڈر کسے کہتے ہیں؟ آج تو 70 برس سے ہم رو رہے ہیں کہ ہمیں لیڈر نہیں ملا۔ تنخواہ مقرر کر دی گئی۔ اب تنخواہ کیا مقرر کی گئی کہ جو کم سے کم درجے کا مسلمان ہے، غریب سے غریب جو آدمی ہے، اس کے معیار کی مقرر کی گئی۔ اب یہ خلیفہ وقت ہیں، تنخواہ ملی، گزارا کرتے رہے۔ بیوی نے ایک دن کہا کہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، یعنی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اس تنخواہ میں سے میٹھا پک سکے، گھر میں ایک سویٹ ڈش بن سکے۔ کہا کہ میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، میں کہاں سے پیسے لاؤں؟ کہ اچھا میں کچھ کرتی ہوں۔ اب وہ بیچاری کچھ ایک پیسہ کر کے بچانا شروع کیا اس نے کہ گھر میں ایک سویٹ ڈش بن جائے گی۔ ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ بچت کی تو ایک دن بڑے ارمان سے سویٹ ڈش بنا لی۔ اب حضرت ابوبکر شام کو گھر تشریف لائے، دیکھا سویٹ ڈش پکی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ بیگم کہاں سے آئی؟ کسی ہمسائے نے تحفہ بھیجا ہے؟ ان کا جی نہیں، میں نے ایسے ایک پیسہ بچت کر کے پورا مہینہ بچت کی اور میں نے سویٹ ڈش بنائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تنخواہ 1 پیسہ زیادہ ہے، اس سے کم میں گزارا ہو سکتا ہے۔ اسی وقت حکم جاری کیا کہ ابو بکر کی تنخواہ 2 پیسے کم کر دی جائے۔ اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہمیں معیار دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، آج تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ کلاس میں کلاس روم میں داخل ہوا، 12ویں کی کلاس تھی، بچے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ جی لیڈر کون ہوتا ہے۔ کوئی ہمارا جو مرجع لیڈر ہے، میں نام نہیں لیتا، کوئی کسی کا نام لے رہا تھا، کوئی کسی کا نام لے رہا تھا، تو مجھے کہنے لگے سر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہی رائے تو میری کچھ نہیں ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایک آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں لیڈر کیا ہوتا ہے۔ لیڈر کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پلے سے قوم پہ خرچ کرے، خود قربانی دے، اپنا قربان کرے قوم پر، نہ کہ قوم کو قربانی کے لیے کہے۔ اس پیمانے کے اندر، اس آئینے کے اندر دیکھ لو، پھر تمہیں خود ہی نظر آ جائے گا کہ ہمارے قوم کا لیڈر کون ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم مسئلے کے اندر اور ہر اہم وقت میں خط سے آگے ہوتے تھے۔ غزوہ خندق کے موت پہ خندق ہوتی جا رہی تھی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے کھود رہے تھے۔ اور جب صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے بے تاب کر دیا، یہ دیکھیے ہمارے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں،
हुजूर ने अपना कपड़ा मुबारक उठाया, फरमाया कि मेरे पेट पे 2 बंधे हुए हैं, मैं भी तुम्हारे साथ। ये लीडर होता है। मदीने में एक दिन सख्त आवाज आई, लोग डर गए, न जाने कहां से आवाज आई है। लोग डर के अपने घरों के अंदर दबक गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, घोड़े पे सवार हुए, मदीना पूरा घूम के आए और कहा कि लोगों ने सो जाओ घरों के अंदर, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मैंने बच्चों से कहा कि मेरे बेटे खुद ही देख लो, 70-75 बरस की तारीख उठा के देख लो, किसने कौम को कितना दिया है, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा किसने अपनी जेब से, अपनी जात से कौम पे कितना कुर्बान किया है, उसको लीडर मान लो। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, इसी तरह मदीने के अंदर करीबी बस्ती के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी, नाबीना थी बेचारी, उसका है कोई बच्चा नहीं था, कोई पालने वाला नहीं था, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं था। तो अबू बकर रात को जाके उसके बर्तन धोते, खलीफा वक्त हैं, बर्तन धोते, उसके घर की सफाई करते, सारा काम काज करके वापस तशरीफ ले आते। अब सहाबा के अंदर तो दौड़ लगी होती थी सबकत करने की, नेकियों में आगे बढ़ने की। तो हज़रत उमर कहने लगे कि ये कौन शख्स है जो उससे काम कर जाता है, मैं चाहता हूं कि मैं करूं, मैं आगे बढ़ जाऊं। तो चुनाचे रोज देखते कि वो काम तो हो चुका है। कहा, उससे पूछा बूढ़ी अम्मा से, अम्मा जी कौन आता है? कहता भाई मुझे नहीं पता, वो उन्होंने कभी मुझे अपना नाम नहीं बताया, वो खामोशी से आते हैं, मेरे घर का सारा काम करते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं, झाड़ू सफाई भी करते हैं, चले जाते हैं। तो एक दिन हज़रत उमर फिर रात को छुप गए कि मैं देखता हूं कौन है जो मुझसे आगे बढ़ता है। देखा कि रात के पिछले पहर तहज्जुद के वक्त अबू बकर तशरीफ ला रहे हैं। फरमाया अल्लाह अकबर। मैं भी कहता था कि अबू बकर ही हो सकते हैं, मुझसे नेकियों में कौन आगे बढ़ सकता है, अबू बकर ही हो सकते हैं। तो ये है दूसरी उनकी ज़िंदगी का, पहला मैंने अर्ज़ किया था आखिरत की फ़िक्र, और दूसरा जो सबक हमारे लिए वो नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करना। मैं आगे बढ़ जाऊं, नेकियों में आगे बढ़ जाऊं, किस दौड़ में आगे जीत जाऊं, नेकियों की दौड़ में जीत जाऊं। ये है अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और एक आखिरी बात जो अल्लाह अकबर, जो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इंतकाल का वक्त आया, करीब आया, अपनी बेटी सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि आयशा बेटी ऐसा करना, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना, नया कपड़ा ना खरीदना मेरे कफन के लिए। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि आपके लिए नया कफन भी ना खरीद सकें, हम नया कफन खरीदेंगे। कहा कि नहीं बेटी, नए कपड़े के जिंदा लोग ज़्यादा हकदार हैं। अल्लाह अकबर। ये मेरे अबू बकर ये एक ऐसा पैगाम छोड़ के गए हैं उम्मत के लिए जो उम्मत नहीं जानती कि नए कपड़े के जिंदा हकदार हैं। तुम नए कपड़े जिंदा को दे देना, मेरे लिए तो मेरे अल्लाह ने जो मुकर्रर कर रखा वो मुझे मिल जाएगा फौरन, यानी वो आंखें बंद होते ही मिल जाएगा। जो मुकाम है, जो मनसब है, जो कपड़े हैं, जो नेमतें हैं, उनकी मुझे ज़रूरत नहीं दुनिया से ले जाने की, वो मुझे मिल जाएगी, लेकिन नए कपड़ों के जिंदा ज़्यादा हकदार है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम भी जब हमारे माँ बाप में से अक्सर देखा है जब फौत हो जाते हैं तो उनका 30वां है, 40वां है, 10वां है, खूब खर्च करते हैं। आप खर्च कीजिए, मना नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, यानी 40वें में अगर आपने 10,000 के सेब खिलाए हैं लोगों को, लेकिन अगर ज़िंदगी में एक सेब माँ बाप को खिला दिया, वो एक सेब 10,000 पे भारी है। जिंदा इस बात का हकदार है कि उसकी खिदमत की जाए, जिंदा को हम पूछते नहीं। यानी मरने पे हम हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिंदा को हम पूछते नहीं। तो ये जिंदा लोग इस बात के हकदार होते हैं कि उनकी खिदमत की जाए, उनका ख्याल किया जाए, उनकी देखभाल की जाए, उनका हाल अहवाल पूछा जाए। हमारे यहाँ ये म्यार ही नहीं है, यानी हम लोग जो हैं मुर्दों की तारीफ करने वाले हैं, हत्ता कि हम जिंदा की तारीफ भी नहीं करना चाहते। नहीं, जिंदा की यहाँ कोई तारीफ भी नहीं करता, हालांकि जिंदा लोग इस बात के हकदार हैं। यानी अल्लाह गवाह है, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, यानी बड़ी बड़ी दफ़ा मेरा ये दिल चाहा कि मैं अपने दोस्तों की तारीफ करूँ। यानी आसिफ साहब तशरीफ़ फरमा है, यूसुफ साहब है, ये नज़ीर है, ख्वाजा साहब हैं, मंजूर साहब हैं, डोगर साहब तशरीफ़ फरमा है, तो उधर हम जमशेद है, हमारे खुशनूद साहब हैं, यानी पीछे
عباد صاحب تشریف فرما ہے، اور سارے دوست ہیں، شریف صاحب ہیں، صدیقی صاحب ہیں، جتنے بھی دوست احباب ہیں یہاں انتہائی قیمتی لوگ ہیں. یعنی اس محلے میں جتنے شریف لوگ میں نے دیکھے ہیں کہیں نہیں دیکھے. یعنی اورنگزیب صاحب ہیں اور بے شمار دوست ہیں. یعنی دل کرتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کے فضائل کو لوگوں کو بتایا جائے، ان کی خوبیوں کو بتایا جائے، لیکن پھر یہ سوچ آتی کہ لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں یہ کیوں کیا کوئی ذاتی مفاد ہے. اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. اللہ پاک نے اس سے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے سوال سے محفوظ رکھا ہے، ذاتی مفادات سے محروم رکھا ہے. اللہ اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، لیکن صرف اس لیے کبھی دل کرتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے. یہ لازمی کہ مرنے کے بعد ہی ہم تعریف کریں، کہ زندگی میں ہم تعریف نہیں کر سکتے. زندگی میں تعریف کا وتیرہ بنائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے، کسی اپنے مسلمان بھائی سے، تو تمہیں اس کو بتا دینا چاہیے کہ مجھے تم سے محبت ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے آپس کے اندر. اس لیے میرے محترم دوستو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہمیں زندوں کی تعریف کرنی چاہیے. ہمیں زندوں کے کام آنا چاہیے، نہ کہ مردوں کے کام آنا چاہیے. اب مردے جو وہ جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکے، اب ان کی منزل پہ پہنچ گئے. اب اللہ جانے یا وہ جانے، ہمارے ذمے یہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں. یہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں، دائیں بائیں ہیں، یہ ہمارے ذمے ہیں. ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. مردوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. چلے گئے، ان کی منزل پوری ہو گئی. ہم سے سوال ہونا جو زندہ لوگ ہیں، جو ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر ادھر رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، ہمسائے ہیں. ان کے بارے میں سوال ہونا ہے. اور اگر وہ اچھے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے اور ان کی خدمت کی جائے، ان کے کام آیا جائے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ یہ زندہ کپڑوں کے حق، نئے کپڑوں کے حقدار زندہ زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ مردوں پہ ہم نئے کپڑے دیے جائیں. آپ دیکھتے نہیں، یعنی معذرت کے ساتھ مجھے آپ گستاخ نہ کہیے گا، آپ نے دیکھا کہ مزاروں پہ کتنی چادریں پڑی ہوتی ہیں. کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ مزار والے کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر وہی چادریں اللہ کی قسم غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی تو کتنا فائدہ ہوتا. ان کو بھی فائدہ ہوتا جن کے نام پہ چادریں دی جاتی. ان کا فائدہ اس میں ہے کہ ان کے نام پہ غریبوں کی مدد کی جائے. تو یہ ہے اصل یعنی پیغام یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے.